بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زہد کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ شیخ اعظم انصاری کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب رسائل اور صاحب مقاصد ہے، اب تک حوزہ علمیہ میں شیخ اعظم کی کتابوں کی تدریس ہوتی ہے، ان کی کتابوں کے بغیر جو ہے حوزہ کے علوم جو ہے ناقص سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر شیخ اعظم انصاری زاہدانہ زندگی نہ گزارتے تو اتنے قابل شاگردوں کی وہ تربیت نہ کر پاتے، اور نہ ہی زاہدانہ یعنی اتنی عظیم کتب تعریف کرتے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ دزفلی میں طالب علم کی حیثیت سے نجف اشرف میں داخل ہوئے وہاں سے آ کر، اور جب ان کا آخری وقت تھا اور وہ پورے عالم تشیع کا مرجع تھا، مرجع کل تشیع جہاں تھے، ان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں تھا کہ اگر ان کے گھر کی طرف نگاہ کریں تو بالکل حقیرانہ کوئی گھر ہے، معمولی سا گھر ہے، اس میں آپ رہ رہے ہیں اور جس میں وہ زندگی بسر کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس سے 17 دینار یا 17 درہم جیسے 17 روپے جو ہے وہ نکل آئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اسی 17 درہم کے یا 17 تمان کے جو ہے وہ مقروض ہے۔ یہ ان کی یعنی سیرت ہے، جو کتاب ہے زندگی نامہ شیخ اعظم انصاری، صفحہ نمبر 80 پر جو ہے نا یہ نقل ہے۔ اسی طرح مرحوم مدرس، ان کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ ان کی زندگی بھی بہت ہی سادہ زندگی، زاہدانہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ ایرانی پارلیمنٹ کے ممبر ہونے کے باوجود ایک چٹائی پر سوتے تھے اور سرانے کی جگہ اپنا امامہ اور کمبل کی جگہ اپنے عبا اوڑھ کر سوتے تھے۔ یہ ان علماء کا کردار ہے اور ان علماء کے یعنی ان کی سیرت ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے بڑے پائے کے علماء گزرے ہیں، اور ان کا جو مقصد تھا بات یہ ہے کرنے کا کہ ان کا زاہدانہ زندگی تھی جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے۔ اسی سلسلے میں حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی ایک حدیث نقل ہوئی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کہ مجھے میرے نبی نے 7 چیزوں پر یعنی 7 نیکیوں کا انجام دینے کا حکم دیا ہے، اسے میں کسی بھی حالت میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آخری دم تک جو ہے میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں ان چیزوں سے یعنی اپنے سے کم بضاعت لوگوں یعنی فقیر، اپنے سے فقیر لوگوں کی طرف میری نگاہ رہتی ہے، اور مجھ سے زیادہ مالداروں پر میں نگاہ نہیں کرتا۔ میں فقراء اور مساکین کو دوست رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ تیسری چیز، ان کے قریب بیٹھتا ہوں۔ چوتھی چیز، ہر حال میں حق بولوں، خواہ وہ کڑوا ہو اور وہ سختی ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتا رہوں گا، یعنی صلہ رحم قائم کروں گا اگرچہ وہ لوگ مجھ سے دور ہوتے جائیں۔ میں لوگوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اور 7ویں چیز، اور مجھ سے وصیت کی ہے کہ میں ہر وقت ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ان مطالب سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ زہد سے مراد دنیا اور دنیا داری کی طرف قلبی طور پر راغب نہ ہونا ہے۔ چنانچہ ابن قیم لکھتے ہیں الزہد فراغ القلب من الدنیا لا فراغ الید منها ویقابلہ الشح والحرص۔ زہد سے مراد دنیا سے دل اٹھانا ہے، نہ یہ کہ مال دنیا سے انسان کا ہاتھ خالی ہونا ہے۔ اسی لیے زہد کے مقابلے میں حرص اور لالچ ذکر ہوا ہے کہ دنیا میں مال دولت کی لالچ یا پیسے کی لالچ یہ جو ہے زہد کے برخلاف ہے۔ زہد ان چیزوں کے برخلاف ہے، حرص اور لالچ کے برخلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔